ریاستی انتخابات میں بی جے پی کو شکست بھی ہوئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ پارلیمانی انتخابات 2024 عیسوی میں بھی ناکام ہو جائے گی۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو صرف 1 نشست حاصل ہوئی تھی اور پارلیمان کے لیے 6 نشستیں حاصل ہوئی تھیں، لیکن اب بی جے پی نے ترقی کرتے ہوئے 8 نشستیں حاصل کر لی ہیں اور ریاست میں تیسرے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ بین الاقوامی طاقتیں ایک مستحکم بھارت چاہتی ہیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر ان کے ساتھ ایک مضبوط بھارت کھڑا رہے۔ موجودہ ریاستی اداروں کے انتخابات میں کامیابی یا ناکامی سے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ قومی سطح پر بھی بی جے پی کو ناکامی ہوگی۔ گزشتہ انتخابات میں ریاست تلنگانہ میں صرف 1 امیدوار کامیاب ہوا تھا، لیکن بعد میں پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کو 6 نشستیں حاصل ہوئی تھیں، جو کہ 42 اسمبلی حلقوں کے مماثل ہوتی ہیں۔ اب کی بار نشستوں میں اضافہ دراصل پارٹی میں سیکولرزم امیدواروں کے سبب ہوا ہے، جس میں ششیدر ریڈی اور ایٹلا راجندر جیسے لوگ شامل ہیں۔ ہندوستان بھر میں سیکولرزم کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ بی جے پی حکمران اس بات کو محسوس کریں، ایسے میں یو پی کی تقدیر بی جے پی ہندوتوا حکمران خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی سے حلال حرام کے مسئلے کو لے کر الیکشن میں اگر آنا چاہیں تو یہ ایک بڑی شکست بھی ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ہندوستان نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دے کر سیکولرزم کا ثبوت فراہم کیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ بھی بے بس ہو کر رہ گیا، ورنہ روس، چین، شمالی کوریا ہندوستان کے خلاف کھل کر میدان میں آ جاتے۔ ملک کے اندر بھی اب چونکہ عوام زیادہ تر سیکولرزم کی جانب مائل ہو رہی ہے، اس میں یو پی کی بی جے پی حکومت سیکولرزم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی رہی تو پھر یو پی میں منتشر اپوزیشن کے باوجود بی جے پی کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کانگریس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے خفیہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کو خیرباد کہہ چکی ہے، نتیجے میں اسے کرناٹک میں شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اب تلنگانہ میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو انتخابات میں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ٹی آر ایس پارٹی 88 سے گھٹ کر 39 ہو چکی ہے۔ البتہ بی جے پی کو ترقی ضرور ہوئی ہے۔ اس کی گزشتہ انتخابات میں 1 نشست تھی تو اب 8 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن مجلس کو 2 نشستوں پر سخت ترین مقابلہ درپیش تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجلس کے ووٹرز کی بڑی تعداد نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہی گوارا نہیں کیا۔ یہ کام علاقائی صدور، نائب صدور اور کارکنوں کا تھا کہ وہ عوامی تائید کو ووٹوں میں تبدیل کریں۔ عوام میں یہ رجحان پایا جا رہا تھا کہ ہمارے جائز کام ہمارے کارکن نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں۔ ریاستی سطح پر بی آر ایس کو بی جے پی نے بھاری نقصان پہنچا ہے۔ جہاں جہاں بھی بی آر ایس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، وہاں بی جے پی نے ووٹ کاٹے ہیں۔ نتیجے میں اس کے ووٹنگ کے تناسب میں 10% کمی واقع ہوئی ہے۔ ادھر مسلم ووٹرز کا بھی ووٹ ڈالنے کا فیصد انتہائی کم رہا ہے۔ انہیں ووٹنگ کے لیے باہر نکلنا بی آر ایس کے مائنارٹی لیڈرز کا کام تھا۔ ریاست میں 40 مقامات ایسے ہیں جہاں مسلم ووٹ فیصلہ کن موقف رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے 30 نشستوں پر بھی کامیابی مل جاتی تو مزید 40 تا 50 نشستیں غیر مسلم ووٹ سے حاصل کیے جاتے۔ غیر مسلم ووٹر بھی اس لیے خاموش تھے کہ پارٹی کارکنان صرف پیروی کے کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام نہیں کرتے، لہٰذا انہیں ووٹ کیوں دیا جائے۔ پارٹی اپنے کارکنوں ہی سے ووٹ حاصل کر لے جنہیں اس نے نوازا ہے۔ تشویشناک خبریں تو یہ ہیں کہ مسلم علاقوں میں مسلم ووٹرز کی ووٹنگ صرف 12 سے 20% رہی تھی، یعنی 80 تا 88% ووٹرز نے اپنے ووٹ کا استعمال ہی نہیں کیا۔ اس سلسلے میں قیادت کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کی اصلاح کے لیے اقدامات کرے اور اپنے کارکنوں کی بدعنوانی پر قریبی سے نظر رکھے۔ بصورت دیگر ایم پی الیکشن میں حالات مزید تشویشناک ہو سکتے ہیں۔